بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، اور اس بات کا نام ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو ویسے ہی مانیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہر عورت پر ہر حالت میں روزہ فرض ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا عبادت نہیں بلکہ منع ہو جاتا ہے؟ اور کیا لا علمی میں رکھا گیا روزہ قبول نہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے؟ آج کی یہ گفتگو نہایت احساس، اہم اور ہر گھر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم 3 عورتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ جی ہاں، ایسی 3 حالتیں ہیں جن میں اگر عورت روزہ رکھ بھی لے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سختی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسلام عورت پر بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی حالت کو دیکھ کر آسانی عطا کرتا ہے۔ بہت سی بہنیں شرم یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے فیصلے کر لیتی ہے جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید روزہ چھوڑنا گناہ ہے، اور کچھ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ روزہ نہ رکھنے میں شرمندگی ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں گے کہ کہاں روزہ فرض ہے، کہاں رخصت ہے، اور کہاں روزہ رکھنا منع ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے روزے کی فرضیت کی اصل شرطیں کیا ہیں، کن عورتوں پر روزہ ہر حال میں فرض ہے، کن 3 عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، حمل اور دودھ پلانے کی حالت میں اصل حکم کیا ہے، اور اگر روزہ چھوڑ دیا جائے تو بعد میں کیا کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کے گھر کی خواتین کسی دینی غلطی کا شکار نہ ہو اور آپ کا رمضان مکمل طور پر درست اور مقبول ہو تو اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیں۔ روزے کی فرضیت کی شرطیں۔ روزہ ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، ہوش و حواس میں ہو۔ اس کے علاوہ روزہ ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: صحت مند ہونا، مقیم ہونا یعنی سفر میں نہ ہونا۔ مریض اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر رکھ لے تو درست ہوگا، اور اگر نہ رکھے تو گناہ نہیں، بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ وہ 3 عورتیں جن کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نمبر 1، حیض والی عورت۔ جس عورت کو ماہواری پیریڈز آ رہے ہوں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو قبول نہیں ہوگا۔ بعد میں پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا اور دن میں حیض شروع ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی حالت میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر اس حالت میں روزہ رکھا جائے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ پاک ہونے کے بعد ان دنوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر دن میں بچے کی ولادت ہو جائے اور نفاس شروع ہو جائے تو اس دن کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر بچے کی پیدائش کی وجہ سے عورت کو نفاس شروع ہو جائے تو یاد رکھیے کہ اس دن کا روزہ درست نہیں ہوگا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ ناظرین، یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی لیے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تیسری عورت حاملہ یعنی پیٹ سے عورت ہے۔ یاد رکھیں ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر حاملہ عورت یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو روزے کی وجہ سے اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حاملہ عورت کے لیے حیض اور نفاس والی عورت کی طرح یہ حکم نہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ حاملہ عورت اگر اپنی صحت کے مطابق روزہ رکھ سکتی ہو اور اس کی صحت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے تو وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی ادا کر سکتی ہے اور اس کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اگر کمزوری محسوس کرے یا اسے اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو یا کوئی ماہر ڈاکٹر منع کر دے کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اب ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ کن عورتوں کو روزہ
روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور کن کو نہیں۔ اگر کوئی عورت سفر میں ہو، بیمار ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ روزہ رکھنے سے جان کو خطرہ ہو تو اس سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بعد میں صحت یاب ہونے پر قضا کرے گی۔ اگر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ وغیرہ کاٹ لے اور جان کو خطرہ ہو جائے تو وہ روزہ توڑ سکتی ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ اگر کوئی بوڑھی یا کمزور عورت گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی ہو اور ماہر ڈاکٹر بھی منع کر دے تو وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اور اگر ممکن ہو تو سردیوں میں ان کی قضا کر لے۔ اگر کوئی عورت 10 دن یا اس سے پہلے پاک ہو جائے اور فجر سے پہلے غسل کرنے کا وقت مل جائے تو اسے اگلے دن کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ آخر میں، رمضان صرف عبادتوں کا مہینہ نہیں بلکہ سمجھ اور شعور کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہی فرض کرتا ہے جو ہم برداشت کر سکیں، اور جہاں کمزوری ہو وہاں رخصت عطا فرماتا ہے۔ یہی دین کی خوبصورتی اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت، مجبوری اور کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھتی وہ گناہ گار نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوتی ہے، اور جو حاملہ یا دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے روزہ چھوڑتی ہے وہ نافرمان نہیں بلکہ شریعت کی دی ہوئی آسانی کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت علم کے ساتھ ادا کریں، صرف جذبات کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کو تقویٰ کا ذریعہ بنا دے۔ اگر یہ معلومات فائدہ مند لگے تو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک بہن کی اصلاح ہو جائے اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔